ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے دسمبر کی 23 اور جمادی الثانی کی 9 تاریخ. 7:30 بجے کے بلیٹن کے ساتھ میں سعیدہ بانو حاضر خدمت ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ یوتھ مسلم کوآرڈینیشن لیہ کی جانب سے کل لیہ میں فلسطینیوں میں جاری جارحیت کے خلاف کینڈل مارچ نکالا، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اسرائیل مرد آباد، فلسطین زندہ باد کے نعرے لگائے. اس کے علاوہ مقررین نے اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پر جاری جارحیت کی شدید مذمت کی. فلسطین کے مظلوموں، فلسطین کے مظلوموں، لیہ میں 2 فروری سے 6 فروری 2024 تک کھیلو انڈیا ونٹر گیمز منعقد ہونے جا رہی ہے. اس میں لداخ کی نمائندگی کرنے کے لیے آئس ہاکی ایسوسی ایشن یوٹی لداخ لیہ میں ایک سلیکشن ٹرائل کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں. اس تناظر میں آئس ہاکی میں دلچسپی رکھنے والے لداخی کھلاڑیوں سے درخواست کی گئی ہے کہ 29 دسمبر کو آئس ہاکی رنگ لیہ میں رپورٹ کرے. کہا گیا ہے کہ کھلاڑیوں کی کم سے کم عمر 16 سال سے اوپر ہونی چاہیے. لیہ کے ماؤنٹینئر اور پیرا ٹروپر میجر رنجن ڈولما کو حال ہی میں فوج میں پرماننٹ کمیشن حاصل ہوئی ہے، جس کے بعد وہ یوٹی لداخ میں اس لیول کی پہلی خاتون افسر ہیں. اس کامیابی پر سی لیہ ٹشی گیلسن نے انہیں مبارکبادی پیش کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے خاندان اور پورے لداخی کمیونٹی کے لیے ایک اہم کامیابی ہے اور ہندوستانی فوج اور لداخ کے لیے قابل فخر لمحہ ہے. ونٹر سولسٹس، جسے دسمبر سولسٹس بھی کہا جاتا ہے، یہ فلکیاتی واقعہ ہر سال 20 سے 23 دسمبر کے درمیان ہوتا ہے. یہ وہ دن ہے جب زمین کی محوری جھکاؤ سورج سے زیادہ دور ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں دن کی روشنی کا مختصر ترین دورانیہ اور سال کی طویل ترین رات ہوتی ہے. یہ دن ہزاروں سالوں سے مختلف ثقافتوں کے ذریعے منایا جاتا ہے. اسی طرح پچھلے دنوں لیہ ضلع کے ترتک گاؤں نے ونٹر سولسٹس کی مقامی روایتی تقریب منائی، جسے نیما یوکسپی میتوکس کہا جاتا ہے. تقریب میں مقامی لوگوں کے علاوہ ایگزیکٹو کونسلر غلام مہدی نے حصہ لیا. اس دوران مقامی لوگوں نے دیہاتی لوک گیت گاتے ہوئے آگ کے مشغلے لے کر گاؤں کے ارد گرد مارچ کیا.
لداخ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت -4.8 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -6.2 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں درجہ حرارت -6.9 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زانسکار میں -7.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے ملکی اور عالمی خبریں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کے سدارامیا نے جمعہ کو کہا کہ انہوں نے ریاست میں حجاب پر پابندی کے حکم کو واپس لینے کی ہدایت دی ہے۔ اسکارف پر پابندی سابقہ بی جے پی حکومت نے لگائی تھی۔ سدارامیا نے کہا کہ لباس اور کھانے کا انتخاب ذاتی ہے اور کسی کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست کے تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر پابندی 23 دسمبر یعنی آج سے ہٹائی جائے گی۔ ٹوکیو اولمپکس کے برونز کا تمغہ جیتنے والے بجرنگ پونیا نے جمعے کو کہا کہ وہ پدم شری ایوارڈ، جو ہندوستان کا چوتھا سب سے بڑا شہری اعزاز ہے، کو واپس کر رہے ہیں، جو انہیں 2019 میں دیا گیا تھا۔ یہ اقدام اٹھانے کا انہوں نے تب فیصلہ کیا جب بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ بھوشن شرن سنگھ کے قریبی ساتھی، جن پر دہلی پولیس نے خواتین پہلوانوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزام ہے، کو ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کا صدر منتخب کیا گیا۔ جب وہ اپنا ایوارڈ وزیر اعظم کو واپس کرنے کے لیے ان کے رہائش گاہ کی طرف جا رہے تھے، تب پولیس نے ان کو روکا۔ تب انہوں نے اپنے ایوارڈ کو فٹ پاتھ پر چھوڑتے ہوئے کہا، میں پدم شری ایوارڈ کسی کو بھی دوں گا جو اسے پی ایم مودی کے پاس لے جائے گا۔ واضح رہے کہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے انتخابات کے نتائج کے چند گھنٹے بعد ریو اولمپکس میں برونز میڈل جیتنے والی ساکشی ملک نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ اقوام متحدہ اور دیگر ایجنسیوں نے جمعرات کو ایک نئی رپورٹ پیش کی ہے، جس میں غزہ میں پیدا شدہ انسانی بحران کا اجاگر کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کے 5 لاکھ سے زائد افراد یعنی 1/4 آبادی فاقوں کا شکار ہے۔ رپورٹ میں پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق وہاں کے لوگوں کی بھوک کی صورتحال حالیہ برسوں میں افغانستان اور یمن کی صورتحال سے بدتر ہو چکی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک وہاں کی 1/4 آبادی فاقہ کشی کا سامنا کر رہے ہیں اور یہ صورتحال دن بدن مزید ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارے خوراک کے چیف اکانومسٹ عارف حسین نے کہا کہ اس سے زیادہ بدتر صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے۔ غزہ میں جس پیمانے پر یہ ہو رہا ہے اور جتنی تیزی سے ہو رہا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں ایسی صورتحال کی تقریباً ہر شخص بھوکا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل اور حماس کے درمیان اسی طرح پر جنگ جاری رہے اور خوراک کی فراہمی بحال نہ ہوئی تو وہاں کی آبادی کو اگلے 6 ماہ میں ایک مکمل قحط کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ کل تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔